مصر کی ایک خاتون نے غزہ پٹی اور فلسطینیوں کے لیے جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک نہیں کر سکے۔ امریکہ سے نہیں ہو سکا، قطر سے نہیں ہو سکا، سعودی عرب، ایران، کسی بھی ملک سے غزہ پٹی کے لیے وہ کام نہیں ہو سکا تھا۔ اقوام متحدہ نے کوشش کی لیکن اس کے لیے پوسیبل نہیں ہو پایا۔ دنیا کے کئی بڑے بڑے ارب پتیوں اور بزنس مین نے غزہ پٹی کی وہ مدد کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی اس قابل نہیں بن سکے۔ اور ایک مصری خاتون جن کا نام ہے مرنا الحلباوی، انہوں نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا، اور دراصل وہ کارنامہ ہے غزہ پٹی کے لوگوں کو انٹرنیٹ فراہم کرنے کا، کمیونیکیشن کے ذرائع فراہم کرنے کا۔ جب اسرائیل نے غزہ پٹی کے کمیونیکیشن سینٹر کو بند کر دیا، نیٹ ورک کو بند کر دیا، انٹرنیٹ کی سروس نے کام کرنا بند کر دیا، غزہ پٹی سے دنیا بھر کے لوگوں کا رابطہ جب ٹوٹ گیا، خود غزہ پٹی میں لوگوں کے موبائل فون نے کام کرنا بند کر دیا، اور دنیا بھر کے کئی لوگوں نے اپیل کی کہ انٹرنیٹ کی سروس فراہم کی جائے۔ بات چیت کرنا، ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا ان کا بنیادی اور انسانی حق ہے، لیکن اسرائیل نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ امریکہ نے بھی نظر انداز کیا، یونائٹڈ نیشن نے اس حوالے سے اپیل کی، مسلم ممالک نے اپیل کی، لیکن ان کی اپیلوں کو نظر انداز کیا گیا۔ اور تب مصر کی یہ خاتون حلباوی سامنے آتی ہے، ایک نیا طریقہ اختیار کرتی ہے، ایک نئی تکنیک انہوں نے اپنائی، اور اپنی اس ایجادات کے ذریعے انہوں نے غزہ پٹی کے لوگوں کا رابطہ دنیا بھر سے بحال کر دیا۔ ان کے لیے انٹرنیٹ کی سروس بحال ہو گئی، کمیونیکیشن کی سروس بحال ہو گئی، اور اس طرح غزہ پٹی میں جو کچھ ہو رہا تھا دنیا کو اس کے بارے میں پتہ چلنے لگا۔ مصر کے خاتون ہے، وہاں کی مشہور رائٹر ہے، مصنفہ ہے مرنا الحلباوی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب اسرائیل نے غزہ پٹی میں انٹرنیٹ کو بند کر دیا، کمیونیکیشن کے ذرائع کو بند کر دیا، اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیل نے کئی مرتبہ غزہ پٹی میں انٹرنیٹ کی سروس بند کی، کمیونیکیشن سینٹر کو بند کیا، تمام ٹاوروں کو انہوں نے کام کرنے سے بے بس بنا دیا، لگاتار خبریں آتی رہی۔ اس بیچ ایلن مسک سے دنیا نے اپیل کی کہ ایلن مسک اسٹار لنک کی سروس غزہ پٹی کے لوگوں کو فراہم کرے، کیونکہ ایلن مسک کے پاس ایک ایسی سروس ہے جو انٹرنیٹ کے بغیر بھی کمیونیکیشن کا کام کرتی ہے۔ ایلن مسک نے ایک مرتبہ ان کو وہ سروس فراہم بھی کی۔ اس کے بعد ایلن مسک اسرائیل پہنچ گئے، اور اسرائیل نے ان کے ساتھ معاہدہ اور سمجھوتا کر لیا کہ جب تک اسرائیل کی مرضی نہیں ہوگی، اسرائیل سے اپروول نہیں لیا جائے گا، ایلن مسک غزہ پٹی کے لوگوں کو اسٹار لنک کی سروس فراہم نہیں کریں گے۔ اسرائیل کا مقصد یہی تھا غزہ پٹی سے کمیونیکیشن کے تمام ذرائع کو بند کرنے کا، کہ اسرائیل اچھی طرح غزہ پٹی میں قتل عام کرے، لوگوں کے خون کو بہائے، تمام عمارتوں کو زمین دوز کرے، اور اسرائیل نسل کشی جو غزہ پٹی میں کرتا رہے، اسرائیل جو کچھ دہشت گردی کرے، دنیا کو اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکے، دنیا اس سے آگاہ نہ ہو سکے۔ تب مرنا الحلباوی سامنے آتی ہے، دنیا بھر سے اپیل کرتی ہے، اور انہوں نے سلائیڈرز کا انتظام کرنا شروع کیا اور سلائیڈر کو ایکٹیو کیا۔ دنیا بھر کے لوگوں سے انہوں نے چپ کی خریداری کے لیے مدد مانگی، اور اس چپ کے ذریعے انہوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو انٹرنیٹ کی سروس فراہم کرنا شروع کر دیا، اور ان کی پہلی کوشش میں پہلے دن ہی 2 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں نے انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ان کی بات چیت ہونے لگی، ان کا فون کام کرنے لگا، نیٹ ورک ان کے موبائل میں آنے لگا، اور یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ اور العربیہ کے ساتھ مرنا الحلباوی نے انٹرویو میں جو کچھ کہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحلباوی نے کیا کہا ہے۔ ان کا کہنا ہے، دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنا ایک موروثی انسانی حق ہے، جس طرح خوراک، دوا اور علاج بنیادی حق ہے، اور اس سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ جیسے ہی ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ اسرائیلی حکام نے، اسرائیل کی سرکار اور آرمی نے غزہ پٹی میں قتل عام کو چھپانے کے لیے، دہشت گردی پر پردہ ڈالنے کے لیے انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا ہے، کمیونیکیشن کے ذرائع وہاں کام نہیں کر رہے ہیں، تو ہم نے ایک متبادل اور الٹرنیٹو حل تلاش کرنے کی کوشش کی، اس پر کام شروع کیا، جس کے ذریعے دنیا کو ہم یہ بتا سکتے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس کوشش میں، اس جد و جہد میں ہمیں کامیابی ملی۔ اس پوری جد و جہد کا بنیادی مقصد تھا غزہ کے لاکھوں باشندوں کو ایک دوسرے سے، ہسپتالوں، میڈیا اور بیرونی دنیا سے رابطہ قائم کرنے کے قابل بنانا،
کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ تو ہو رہا تھا اس بنیاد پر ان کا رابطہ دنیا سے ٹوٹ گیا تھا۔ الحلباوی نے آگے مزید کہا کہ انہوں نے سلائڈر حاصل کیا، اپنے اقدام کا اعلان کیا، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی تشہیر کی اور دنیا کے 94 ممالک کے لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا۔ $1 ملین سے زیادہ ان کو ڈونیشن ملا۔ پھر انہوں نے والنٹیئرز کی، رضاکاروں کی ایک ٹیم تیار کی، چپس کی خریداری عمل میں آئی اور اس طرح انہوں نے لاکھوں فلسطینیوں کے موبائل کو ایکٹیو کر دیا۔ ان کے موبائل فون میں نیٹ ورک نے کام کرنا شروع کیا، ان کا رابطہ دنیا سے بحال ہو گیا، غزہ پٹی کے لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ بحال ہو گیا، دنیا بھر کے لوگوں کا فلسطینیوں سے، غزہ پٹی کے لوگوں سے رابطہ بحال ہو گیا اور اس طرح یہ بڑا کارنامہ انجام دیا مرنا الحلباوی نے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اگر قدرت کے سامنے دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ جب انٹرنیٹ کے ذرائع بند کر دیے گئے، تمام کو اسرائیل نے حملہ کر کے تھپ کر دیا، تب ایلن مسک ایک امید بن گئے تھے کہ ایلن مسک کے پاس اسٹار لنک ہے، وہ سروس فراہم کریں گے۔ شروع میں 1-2 دن ایلن مسک نے ایسا کیا بھی، لیکن اسرائیل نے ایلن مسک کو بھی اسٹار لنک کی سروس فراہم کرنے سے روک دیا۔ ایلن مسک بھی اسرائیل کے دباؤ میں آ گئے۔ تب یہ خاتون سامنے آتی ہے اور انہوں نے ایک نیا ایجاد کیا، ایک نئے طریقے سے فلسطینیوں کو انٹرنیٹ کی، موبائل فون کی، نیٹ ورک کی سروس فراہم کرنا شروع کر دیا۔ اور اس لیے میں نے شروع میں جملہ کہا کہ جو کام دنیا کے کسی ملک سے نہیں ہو سکا، کسی سپر پاور سے نہیں ہو سکا، یونائٹڈ نیشن سے نہیں ہو سکا، کسی مسلم ملک سے نہیں ہو سکا، خود ان کے ملک یعنی ایجپٹ اور مصر سے نہیں ہو سکا تھا، اس کام کو ایک اکیلی خاتون نے انجام دے دیا۔ یہ ان کا تاریخی کارنامہ ہے، لیکن یہ مسلمان ہیں، ان کے کاموں کے ستائش دنیا کی میڈیا میں، عالمی میڈیا میں نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس سے مسلمانوں کا ایک پوزیٹیو چہرہ، ایک تکنیکی چہرہ، ایک کریٹیوٹی والا چہرہ سامنے آئے گا۔ لیکن آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ پھیلائیے تاکہ پتہ چل سکے کہ مرنا الحلباوی نے وہ کام کر دیا جو دنیا کے کسی بھی ملک سے نہیں ہو سکا۔